السلام علیکم عزیز دوستو، جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری ملاقاتیں اور ہماری گفتگو جس کی غرض و غایت، جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے وہ پہلو جو روزمرہ کی زندگی میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان پیش آتا ہے، اس کا بیہیویئرل پیٹرن کیسا ہو، اور وہ کون سا پیٹرن ہے جس پیٹرن کو قرآن طلب کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس پیٹرن پر خدا کا کلام عبادت کا لیبل لگاتا ہے، فرما برداری کا لیبل لگاتا ہے، اطاعت گزاری کا لیبل لگاتا ہے، کہیں کہیں اس کو سجدے سے بھی تعبیر کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے جو اپوزٹ کیریکٹر ہیں ان کیریکٹر کو کبھی وہ کہتا ہے کہ دوسروں کو معبود بنانا ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ تو سرکشی ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ یہ تو بغاوت ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ اس قسم کی باتیں قرآن دو قسم کے کیریکٹر کو عام طور پر بتاتا ہے، اور جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ اپنے پیش آنے والے تجربات کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ ان میں ایک بات جو ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ گزشتہ چند دنوں پہلے ہمارے کچھ احباب سے ملاقات ہوئی، دوران گفتگو انہوں نے اپنے ساتھ کسی کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیا۔ وہ کچھ اسلامک میٹر کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو اس میٹر کو لے کر دونوں کے درمیان اختلاف رائے ہوا، ڈسپیوٹ ہوا، وہ کسی اور چیز کو مانتے تھے، یہ کسی اور چیز کو مانتے تھے، لیکن گفتگو کے دوران جب سنجیدگی ختم ہو گئی، آپس میں جو مورل لیول ہے ٹاک کرنے کا، ڈائلاگ کرنے کا، وہ اپنی حد کو پار کر گیا، جس کی لیمیٹیشنز ختم ہو گئی، تو اس کے بعد یقیناً دونوں کے درمیان کچھ باتیں وہ ہوئی جو عام طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ تم جیسے جاہلوں سے تو قرآن خود کہتا ہے کہ صاحب جب ان جاہلوں سے واسطہ پڑے تو تم سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ چنانچہ میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ صاحب خالو سلام۔ تب میں قرآن کی اس آیت پر غور کرنے لگا، اور میں نے قرآن پاک کو دیکھا اس آیت کو لے کر کہ قرآن میں یہ آیت آتی ضرور ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ گڈ ڈیڈ کرنے والے لوگ، وہ اونچے کیریکٹر اور اعلیٰ اخلاق کے لوگ جن کو اللہ نے کہیں مومن کہا، کہیں عباد الرحمن کہا، تو اس آیت کے اندر عباد الرحمن کا ٹائٹل اللہ رب العالمین نے دیا ہے ان بندوں کو، ان لوگوں کو، ان انسانوں کو جو بہت ہی اونچے کیریکٹر کے ہوں۔ ان کیریکٹرز کے اندر سے ایک کیریکٹر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا، ایک کیریکٹر یہ بیان فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں، رحمان کی بندگی کرنے والے تو وہ ہیں جن کی چال میں نرمی ہوتی ہے، وہ زمین پر نرمی کی چال چلتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کیریکٹر بیان کیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا واسطہ، جب ان کا سامنا، جب ان کی گفتگو، جب ان کے ڈائلاگ کسی ایسے آدمی سے ہوتے ہیں جو جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے، وہ مس بیہیو کرنے والا رویہ ہوتا ہے، انسلٹ کرنے والا رویہ ہوتا ہے، انسلٹ کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ان کا جو ریسپانس ہوتا ہے، ان کا جو ریپلائی ہوتا ہے، وہ سلامتی والا ریپلائی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس
اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دوں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید آپ اتفاق کریں گے کیونکہ بہت کلیئر واضح آیتیں ہیں۔ قرآن کی سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے 2-3 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے پیغمبروں کو بھی عباد الرحمن میں شامل کیا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں۔ ان سب کے کریکٹر سملر ہوتے ہیں، ایک ہی کریکٹر کے انسانوں کے جو الگ الگ پوسٹ ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ عہدے ہیں، ان کے الگ الگ نام اللہ نے دی۔ کسی کو صالح کہا، کسی کو نبی کہا، کسی کو رسول کہا، کسی کو عباد الرحمن کہا۔ ان سب کے کریکٹر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ کی عبادت کرو میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ کیوں تم اللہ کو چھوڑ کر، کیا ہوا تم کو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کا حکم مانتے ہو، دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے کام پرفارم کرتے ہو؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اس لیے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ایک عذاب عظیم کے دن سے میں ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عذاب عظیم سے ڈرو، اور مجھے خود بھی خوف ہوتا ہے اس ایٹیٹیوڈ کو لے کر کہ کہیں عذاب عظیم تم کو نہ پکڑ لے۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا، یہ تھا ڈائلاگ، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا سمجھانا۔ کس کو؟ قوم کو، قوم کے لیڈروں کو، قوم کے عوام کو۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ملئ قوم، یعنی قوم کے ایلیٹ کلاس لوگ جو ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، اتھارٹیز بھی رکھتے ہیں، جانکاری بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر، اس کو اللہ نے بتایا قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ قوم کے ایلیٹ کلاس لوگوں نے اتنی سنجیدہ گفتگو کرنے والے سے کہا کہ ہم تو تم کو کھلا ہوا گمراہ پاتے ہیں، یعنی ہم کو لگتا ہے کہ تم تو گمراہ ہے، راستے سے ہٹے ہوئے، تم کو کچھ معلوم نہیں ہے، سب الٹا پلٹا تم بولتے ہو۔ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، اس قسم کا کلام انہوں نے کیا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ قالوا سلاما کیا ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں ایکسپلین کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے عباد الرحمن کے ذریعے سے۔ تو وہاں جواب نقل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کتاب کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی مس بیہیو نہیں، کوئی غصہ نہیں، انتہائی پولائٹ الفاظ کے اندر، انتہائی پولائٹ اسٹائل کے اندر اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالۃ، میرے اندر کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ آگے کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک میرے پروردگار کے رسالات، میرے پروردگار کے احکامات، میری پروردگار کی باتیں تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہارے ساتھ ویل وشنگ کرتا ہوں، اور یہ کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور چونکہ میرے پاس وحی آتی ہے، ریویلڈ نالج مجھے اللہ دیتے ہیں، اس لیے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو باتیں تم نہیں جانتے۔ اب آپ سوچئے، اس کو اللہ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جہالت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا جو ریپلائی ہوتا ہے وہ ریپلائی انتہائی پولائٹ اور انتہائی سلامتی والا، جس کے اندر ٹوٹلی پیسفلنس ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر قرآن کی انہی آیات کے ذیل میں اللہ نے
ہود علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ پھر انہوں نے وہی سوال کیا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ میری قوم کے لوگ تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کی بات مانتے ہو، دوسروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، دوسروں کو اپنا سینٹرل آئیڈیا بناتے ہو، دوسروں کو اپنا سینٹرل بناتے ہو، دوسروں کے احکامات اور دوسرے کے فیصلوں کو لیتے ہو، کیا ہوا تم کو؟ کیوں تم ڈرتے نہیں؟ پھر قوم کا جواب، قوم کی جہالت، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قوم کے ایلیٹ کلاس لوگوں نے کہا، جنہوں نے انکار کیا ان کی قوم میں سے، بے شک ہم تو تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، بیوقوف جانتے ہیں، بیوقوف پاتے ہیں، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تم جھوٹے ہو اور تم بیوقوف ہو۔ کھلے الفاظ میں ایک سنجیدہ اور سنسیئر انسان سے جب سنسیئر بات سامنے آتی ہے تو کم از کم جو کچھ جواب دینا وہ تو سنسیئر ہو، لیکن بات میں کوئی سنسیئرٹی نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، بلکہ جہالت، جاہلانہ انداز۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا جواب آپ دیکھیے، کہتے ہیں قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی سفاہۃ، دیکھو میرے اندر کوئی بیوقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر، میسنجر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا کرتے ہیں صاحب؟ پھر کوئی بات، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، خدا کا جو میسیج ہے کوئی تقدس والی بات نہیں، وے آف لائف، جو خدا نے تمہارے لیے وے آف لائف مقرر کیا ہے، کیسے تم کسی کے ساتھ پیش آؤ، کیسے تم کسی کے ساتھ بیہیو کرو، تمہارا ایٹیٹیوڈ سوسائٹی کے الگ الگ پرسن کے ساتھ، الگ الگ فرد کے ساتھ کیسا ہو، اس کو فکس کیا ہے خدا نے، کیونکہ وہ تم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہاری سائیکالوجی سے واقف ہے، وہ تمہاری ضروریات سے واقف ہے، وہ تمہارے رشتوں سے واقف ہے، ان تمام چیزوں کی جانکاری اور نالج کی بنیاد پر، وہ ٹوٹل نالج کی بنیاد پر تمہارا وے آف لائف جس کو دین کہتے ہیں، اس نے تمہارے لیے فکس کیا ہے، وہی میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور اس پہنچانے کے اندر میں تمہارے لیے ویل وشر ہوں، اور میں تمہارے لیے امین ہوں، امانت دار ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کرتا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر اور تھوڑی گفتگو کرتے ہیں، کتنے بہتر انداز میں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل، کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ تم میں سے ہی ایک آدمی کے اوپر اللہ نے ذکر کو نازل کیا، کیوں؟ لینذرکم، تاکہ تم کو ڈرائے، واذکروا، اور تم یاد دہانی کرو، نصیحت پکڑو، اذ جعل، اور یاد کرو، تم کیا یاد کرو؟ اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا، کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا، اس کے پیچھے آنے والا بنایا، قوم نوح کے بعد تم کو خدا نے زمین پر دوبارہ ذمہ داری دی، اور تم کو جسم کے اندر، پیدائش کے اندر اللہ نے تم کو مضبوطی بھی دی، وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں، اللہ کے انعامات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ ہے ریسپانس، حضرت ہود علیہ السلام کا ریسپانس۔ اسی ریسپانس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالوا سلاما، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ نوجوان لڑکے ہیں، اور آپ مختلف اوقات میں مساجد میں جاتے ہیں اور جمعہ کے خطبے سنتے ہیں، تو ہم نے جمعہ کے خطبوں میں ممبر سے بولتے ہوئے خطیبوں
ہم نے محسوس کیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب تمہارے ساتھ کسی کی بات پیش آئے اور تمہارا اس کا بن نہ رہا ہو, وہ تم کو اچھا ریسپانس نہ کر رہا ہو, تو سلام کر کے نکل جاؤ. اس قسم کی باتیں آتی تو کہیں آپ بھی اس دھوکے میں نہ آ جائیں, بلکہ آپ یہ سوچیں کہ خدا نے آپ کے لیے ایک ایٹیٹیوڈ فکس کیا ہے اور اس کو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کلیئر طور پر بیان فرمایا. ایک جگہ ایک اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا, ان کے ساتھ یہی پورا ایٹیٹیوڈ, یہاں تک کہ ان کی قوم حضرت صالح علیہ السلام, جن کی اونٹنی کا بھی ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے, جن کو علامت نشانیاں دی, ان کی قوم نے بھی ایسے ہی جہالت کا مظاہرہ کیا. لیکن ایسے جہالت کے مظاہرے کے بعد بھی جب ان پر عذاب الہی آ گیا اور خدا کے عذاب میں وہ پکڑ لیے گئے, اس وقت بھی حضرت صالح علیہ السلام کے جو الفاظ ریکارڈ کیے ہیں قرآن میں, جو ان کی جو فیلنگز ریکارڈ کی ہے خدا نے, کہتے اللہ وقال یا قومی, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی وانصح لکم, یقیناً میں نے تم تک پہنچا دیا اپنے پروردگار کے رسالات, اپنے پروردگار کی باتیں, وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں نے تمہارے لیے نصیحت کی. فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, پھر ہائے افسوس, ہائے ملال, ہائے رنج و غم انکار کرنے والی قوم کے اوپر. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو فکس کرنے کے لیے پہلے ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا. دوسرے کے ایٹیٹیوڈ, دوسرے کے طریقے, دوسرے کے میتھڈ کے اوپر اپنے میتھڈ کو فکس مت کیجئے. آپ کا اپنا اون میتھڈ ہونا چاہیے, اور اون میتھڈ کیا ہو, خدا کی کتاب کے مطابق کہ آپ کا ریسپانس, آپ کا ریپلائی وہ ہو جس کا کریکٹر سلامتی کا کریکٹر, جس کے اندر پیسفلنس ہو. اگر پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کوئی آدمی میرے ساتھ جہالت کرتا ہے, تب بھی میں اس کے ساتھ جہالت نہیں کروں گا, چاہے وہ میرا اپنا رشتہ دار ہو, میرے اپنے والدین ہو, میرے اپنے بھائی بند ہو, میرے اپنے پڑوسی ہو, راستے کے چلنے والا مسافر ہو. میرا جو ریپلائی ہوگا اس ریپلائی کے اندر سلامتی ہوگی, پیسفلنس ہوگا. یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. خالی سلام کر کے چلتے رہنے کی باتیں, یہ صرف اپنے دل کو بہلانے کی باتیں ہیں, اپنے ایگو اور اپنے بڑائی کو باقی رکھتے ہوئے کچھ اسلام کا ٹائٹل لیبل لگانے کی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن نے کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان کے ساتھ کسی جاہل کا واسطہ ہوتا ہے, تخاطب ہوتا ہے, تو ان کی طرف سے سلامتی کا میسیج ہوتا ہے, سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر اس ایٹیٹیوڈ کو, اس رویے کو اپنی پرسنالٹی کے اندر شامل کریں گے ہم لوگ, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی اونچے انسان بن سکیں گے خدا کی نظر کے اندر, اور سوسائٹی بھی ہم کو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے محسوس کرے گی اور ہماری ضرورت کو محسوس کرے گی سوسائٹی. وہی آدمی جو سوسائٹی اور انسانوں کی ضرورت بنے, وہی وہ انسان ہوں گے جو خدا کے پاس بھی جنت میں جگہ پانے کے لائق قرار دی جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس ایٹیٹیوڈ اور اس کریکٹر کا مالک بننے کی ہم کو